آج ہم بات کر رہے ہیں وینٹیلیشن پہ، جی اور خاص طور پر وینٹیلیٹرز پر۔ ہمارے پاس وینٹیلیشن اور وینٹیلیٹر کی بنیادی باتیں کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں۔ جی بالکل۔ تو کوشش یہ ہے کہ سمجھیں کہ سانس لینے کا یہ عمل اور یہ مشینیں جو مدد کرتی ہیں، یہ سب کیسے کام کرتا ہے۔ ٹھیک۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وینٹیلیشن سیدھے الفاظ میں پھیپھڑوں میں ہوا کا آنا جانا، ہاں آکسیجن اندر لینا اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالنا۔ یہ تو عام طور پر قدرتی طور پر ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، اسے اسپونٹینیس وینٹیلیشن کہتے ہیں، مطلب جو ہم خود کرتے ہیں ہر وقت، بغیر سوچے سمجھے۔ ہاں، غیر ارادی طور پر۔ یہ تو زندگی کا آپ کہہ لیں ایک بنیادی حصہ ہے۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب کوئی خود سے سانس نہیں لے پاتا۔ صحیح۔ شدید بیماری میں یا کوئی چوٹ لگ جائے تب جسم یہ کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا۔ تو وہاں پھر مصنوعی وینٹیلیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل، اور وہیں پہ وینٹیلیٹر کا کردار آتا ہے۔ اچھا، تو یہ وینٹیلیٹر کیا ہے؟ بس ایک مشین جو ہوا اندر باہر کرتی ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ صرف ایک پمپ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ مشینیں کافی جدید ہوتی ہیں۔ جدید کس طرح سے؟ مطلب یہ مریض کی حالت دیکھ کر کام کرتی ہیں، کتنا پریشر چاہیے، ہوا کا والیوم کتنا ہو، آکسیجن کتنی دینی ہے، یہ سب کنٹرول کرتی ہیں۔ اوہ اچھا۔ یہ مثبت دباؤ یعنی پازیٹیو پریشر استعمال کرتی ہیں، ہوا کو پھیپھڑوں میں دھکیلتی ہیں تاکہ سانس لینے میں مدد ملے۔ مثبت دباؤ والی وینٹیلیشن یہ اہم کیوں ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ کمزور پھیپھڑوں کو آپ سمجھیں کھلا رکھنے میں مدد دیتی ہے، ان کو کولیپس ہونے سے بچاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ مشین یا تو پورا سانس لینے کا عمل خود سنبھال لیتی ہے یا پھر جہاں ضرورت ہو بس تھوڑی مدد فراہم کرتی ہے۔ یعنی مقصد پھیپھڑوں کو آرام دینا ہے۔ جی، پھیپھڑوں کو آرام دینا اور جسم کو آکسیجن پہنچانا تاکہ اصل بیماری یا چوٹ سے نمٹنے کا موقع مل سکے۔ یہ تو واقعی زندگی بچانے والی بات ہوئی۔ اچھا، کن حالات میں اس کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے؟ کچھ مثالیں؟ جی، کئی سنگین حالتیں ہیں، جیسے ایک بہت عام ہے ARDS یعنی ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم۔ ہاں، یہ تو شاید شدید انفیکشن جیسے نیمونیا یا کووڈ میں ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس میں پھیپھڑوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بڑے آپریشن کے بعد اچھا۔ یا کوئی سنگین حادثہ ہو، سینے پر چوٹ لگی ہو، یا پھر بعض اوقات دماغی مسائل کی وجہ سے بھی۔ دماغی مسائل مطلب؟ جی، مطلب جب دماغ سانس لینے کے سگنل ٹھیک سے نہیں بھیج پاتا یا پھر کوما کی حالت میں، ان سب میں وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یعنی یہ صرف پھیپھڑوں کا مسئلہ نہیں ہے، دماغی یا دوسرے جسمانی مسائل بھی وجہ بن سکتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو کیا ہر مریض کے لیے وینٹیلیٹر ایک ہی طرح سے کام کرتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہر مریض کی ضرورت الگ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر، ریسپیریٹری تھراپسٹ، یہ سب مل کر مریض کی حالت دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ بیماری کتنی شدید ہے، پھیپھڑوں کی کیا حالت ہے، اس حساب سے وینٹیلیٹر کی سیٹنگز بہت احتیاط سے ترتیب دی جاتی ہیں۔ کوئی خاص مثال؟ جی، جیسے ARDS کے مریضوں کے لیے ایک خاص طریقہ استعمال ہوتا ہے، لنگ پروٹیکٹیو اسٹریٹجی۔ لنگ پروٹیکٹیو اسٹریٹجی؟ ہاں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وینٹیلیٹر سے پھیپھڑوں کو مزید نقصان نہ پہنچے، کم دباؤ اور کم حجم استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مقصد صرف سانس دلانا نہیں بلکہ محفوظ طریقے سے دلانا ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ ایک طاقتور آلہ ہے، لیکن اس کا استعمال بہت مہارت اور احتیاط مانگتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قدرتی وینٹیلیشن تو وہ ہے جو ہم خود کرتے ہیں، جی، اور وینٹیلیٹر ایک مشین ہے جو مصنوعی طور پر مثبت دباؤ کے ذریعے سانس لینے میں مدد کرتی ہے جب جسم خود یہ نہیں کر پاتا۔ بالکل درست کہا۔ آج ہم نے یہ فرق سمجھا کہ قدرتی عمل کیا ہے اور یہ ٹیکنالوجی، یہ مشین کس طرح نازک حالات میں مدد کرتی ہے۔ یہ جاننا واقعی اہم ہے۔ جی، اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہوں۔ جی، کہ جیسے جیسے ہم ان زندگی بچانے والی مشینوں جیسے وینٹیلیٹر پر زیادہ انحصار کر رہے ہیں، تو مستقبل میں کرٹیکل کیئر کے حوالے سے کیا نئے چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں؟ مطلب وسائل کی تقسیم، علاج کے فیصلے، اس سے جڑے اخلاقی پہلو، یہ سب باتیں غور طلب ہیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔